بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کریے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کے مثانے کو کمزوری اور معدے کو کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کے مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لینا چاہیے اور دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ آہستہ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ بھی نہیں رہتا۔ ایسے حضرات جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، آہستہ آہستہ کھایا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، یہ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت سے بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا لیا کرو۔ بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ ایسے ناظرین جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ چائے سے پرہیز کریں۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے اثرات خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چوبنگ، جس کو ہم لوگ چوئنگم بولتے ہیں، چبانے سے دماغ کو آکسیجن کی روانائی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چوئنگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے یہ دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہے؟ معمولی جاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ جاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں وہ پروٹین خارج ہو رہی ہو جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ بن رہی ہے
تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا بہتر ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے تو موٹاپے کا شکار نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ضروری بالوں پیسی ہوئی ہلدی میں ملا کر غیر ضروری بالوں بال پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان معدے کی شکایت سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کھانے کے دوران کبھی بھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دال چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ خون کو صاف کرتی ہے۔ دال چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے سے 1 گھنٹے بعد پانی پیو۔ دہی کے فائدے: دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور سر کی خشکی کو بھی ختم کرتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو سکتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو: ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں، لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر سونف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، موچ سے فوراً آرام مل جائے گا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنے سے سوکھا ہوا پودینہ کھاؤ۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سنڈ کا استعمال کریں، ان سے ان کا پیٹ صاف رہے گا۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے، اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی، شوگر کی اور دوسری بیماریوں سے دور رکھ سکتی ہیں۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کئی حضرات رات کو اسی وجہ سے نہیں اٹھتے کہ رات کو پیشاب کا زور پڑ گیا، بولتے ہیں چلو اٹھیں گے تو تب بعد میں کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے، فوراً پھل وغیرہ کھانا شروع کر دیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ شلجم پر چلو بلیڈر پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں،
اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا روکھا پن دور کرنا ہے تو تیل میں کیلا ملا کر بالوں پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد بال دھو لیں۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہو جائے گی اور بالوں میں جان بھی آ جائے گی۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ اثر کرے گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کلولہ جس کو بولتے ہیں کلولہ کرنے کی عادت بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھو لیا جائے تو سیاہی کا داغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک آڑو کھا لیں، کھانا فوری ہضم ہو جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے پیشاب کبھی بھی پیلا نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کی انفیکشن نہیں ہوتی۔ چہرے پر داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ استری کپڑے کھانے لگے تو فوراً استری پر گیلی مٹی لگا دینے سے استری کپڑا چھوڑ جاتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو ایک کاغذ جلا کر اس کی راکھ کو دانت پر رکھ دیں، دانت کا درد دور ہو جائے گا۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والے افراد جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہو تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ جو لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں ان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے والے لوگوں پر بزرگی آ جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم ہوتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے آنسو رکنے سے سر درد، غصہ اور مزید بلڈ پریشر والی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے مچھلی پر لیموں کا رس لگائیں، چھلکے آسانی سے مچھلی کے اتر جائیں گے۔ مشین کے تیل کے داغ دور کرنے ہیں تو پیٹرول ڈال کر کچھ دیر رکھ کر گرم استری پھیریں، داغ دور ہو جائیں گے۔ چہرے پر چھائیاں ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ یا وزن بڑھ جانے کی صورت میں کلونجی میں 2 چیزیں ملا کر سادہ پانی کے ساتھ لیں، پیٹ جادو کی طرح اندر چلا جائے گا اور وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ کلونجی میں 1 چمچ ایلو ویرا اور تھوڑا سا میتھی دانہ پیسا ہوا شامل کریں، سادہ پانی کے ساتھ لیں، اس سے بہت فرق پڑ جائے گا۔ کپڑوں کے پیلے داغ کو دور کرنا ہے تو بلیچنگ پاؤڈر لگائیں، داغ دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو دونوں ہاتھ میں اچھی طرح دبائیں اور مسلیں، پھر کاٹ لیں، لیموں کا رس زیادہ نکلے گا۔ لوکاٹ کے پتے ڈالی سمیت تھوڑے سے لے کر
1 पाव पानी में उबाल लो। 1 कप सुबह नहार मुँह, 1 कप शाम 4 बजे पिएँ। ये नुस्खा शुगर मरीज़ वाले के लिए बेहद ही मुफीद है। हिचकी को दूर करने के लिए सांस को रोककर 100 तक गिनती गिरने से हिचकी रुक जाती है। जिस जगह पर शहद की मक्खी काट ले वहाँ पर शहद लगाएं या लगा दें, इससे जलन नहीं होती। ज़ख्म वाली जगह पर नीम के पत्ते बांधने से ज़ख्म में कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। खाली पेट जानबूझकर खांस लिया करो, इससे छाती का बलगम खुलकर रहेगा। सोते वक्त अगर रात को खर्राटे आते हैं तो तरबूज पर नमक लगाकर खाओ। अनार का जूस मैदे में हजम करने की सलाहियत बढ़ाता है। मोटी औरतें अगर दुबली पतली होना चाहती हैं तो अनार के रस में अजवाइन मिलाकर लीमू निचोड़ कर खाएं। जो एलोवेरा कच्चा खाता है इसको कभी ताकत में कमी नहीं आएगी। पानी ज़्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होते। ज़्यादा नहाने से फालज की बीमारी नहीं होती। पेशाब में जलन का मसला हो तो एक खीरा दही के साथ खाओ, पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। गन्ने के रस में खजूर मिलाकर पीने से गुर्दों में ज़िंदगी भर पथरी नहीं बनती। नहाने से पहले नमक चाट लेने से खारिश नहीं होती। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदा है। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। काली मिर्च 1 तोला, पुदीना 1 तोला, काला नमक 1 तोला, सफ़ेद नमक 1 तोला, आँख के फूल 1 तोला, सुंड 1 तोला, अंग्रेज़ी पपीता 1 तोला। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कूट कर बारीक सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ को एक प्लेट में डालकर लीमू का रस निचोड़ें। सफ़ूफ को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें, फिर चने के बराबर गोलियां बना लें। ये गोलियां धूप में खुश्क कर लें। ये 2-4 मरीज़ों के लिए कारआमद है। गुर्दे के दर्द वालों के लिए भी मुफीद है। एक गोली ताज़ा पानी के साथ कब्ज़ के मरीज़ों के लिए, एक गोली नीम गर्म पानी के साथ बदहज़मी के लिए, एक गोली ताज़ा पानी के साथ। वो औरत कभी खुश किस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की सारी ऐशो इशरत हो, जबकि खुश किस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शोहर की सच्ची और पाक मोहब्बत हो। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवाई खाई जाए इस पर पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और 12 दफ़ा कोई सा भी दुरूद पढ़ कर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ फ़ायदा देगी। कभी दवाई का साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होगा। मज़ीद अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।